میں صرف پہلے مشکور ہوں آپ سب کا UMT میں آپ لوگوں نے یہ لیڈرشپ کنونشن رکھا ہے. میرے نزدیک 5 کوالٹیز ہونی چاہیے لیڈرشپ کے اندر. نالج ہونا چاہیے, آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے, آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے, آپ کا گول کلیئر ہونا چاہیے, اور آپ جہاں بھی ہیں بی آنیسٹ ٹو یور کانسٹیٹیوئنٹ. بس میری بات ختم ہو گئی ہے. میرا خیال اسپیچز سن لی آپ نے کافی. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں تو پھر میں کروں گا, لیکن بہتر ہوگا آپ لوگ سوال کر لیں بجائے اس کے کہ ہم اپنا بھاشن دیتے رہیں. آپ کا کوئی سوال ہوگا تو زیادہ انٹریکٹیو ہو جائے گا. چونکہ ہمیں بہت عادت ہے تقریریں کرنے کی, تو میں نے کہا کہ میں بہت پریسائز رہوں, بریف رہوں. دیکھیں, آپ کسی بھی شعبے میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا نالج ہونا چاہیے. مثلا نالج صرف اگر آپ ایک خاص لائن پہ جا رہے ہیں اس کا تو ہونا ہی چاہیے, لیکن اگر آپ کے پاس نالج کے اندر ورسٹیلٹی نہیں ہے تو آپ اس شعبے میں بھی ایک خاص سٹیج پہ جا کے سٹیل کر لیں. مثلا میں اگر پالیٹکس میں, چونکہ میرا تعلق پالیٹکس سے ہے, میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے قصور کالج میں ضیاء الحق کے دور میں 79-80 کے اندر میں قصور کالج کا پریزیڈنٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد مسلسل ایک گراس روٹ لیول سے میں اس پارلیمنٹ کے اندر گیا ہوں. میرا باپ کوئی MLA نہیں تھا, میرا بھائی کوئی MPA نہیں تھا, مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, لیکن خود پروسیس طے کر کے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائیسٹ باڈی ہے اس کے اندر پہنچا ہوں. سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری رہا ہوں, جنرل سیکرٹری پنجاب رہا ہوں, اور میں نے PSF, پھر یوتھ, پھر اس کے بعد پارٹی کے بنیادی ڈسٹرکٹ کا عہدہ, پھر ڈویژن کے اندر, اور پھر سینٹر کے اندر, پھر پروونس کے اندر, پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کے طور پر. سو ایک سفر طے کیا ہے, لیکن اس میں جو ورسٹیلٹی آف نالج ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. میں ابھی بات سن رہا تھا مزمل صاحب کی. دیکھیں, آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا, ایک دن آپ اٹھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ پاکستان میں چائنا کا سسٹم ہونا چاہیے. پھر آپ اگلے دن اٹھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے نہیں سعودی عرب والا سسٹم ہونا چاہیے. پھر اگلے دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے نہیں ایران کا سسٹم بہت بہتر ہے. پھر آپ یورپ کی مثالیں سننا شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر نالج ہے تو نالج کے پیچھے کو اس کی بیسس بھی ہونی چاہیے. آج کل تو ایک نئی ڈیبیٹ ہے جس میں میں بھی انٹر ہوں دنیا کے اندر. ہمارے کچھ اکانومسٹ ہیں اور کچھ سوشل سائنسز کے ایکسپرٹس ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں. سوال یہ ہے جو ڈیبیٹ ہو رہا ہے, ایک تو یہ ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے پچھلے 2 سال سے کہ وٹ از دا کیریکٹر آف دا چائنیز اکانومی. اس کے اندر ترقی کیا ہے, اس کے سائیکلز کیا ہیں, اس کے 5 ایئر پلانز کیا ہیں. یہ نہیں, اس کو کیریکٹرائز بھی کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے, وہ میریکل کیا ہے جس نے صرف 3 دہائیوں کے اندر دنیا کی 70 سے 80 کروڑ آبادی کو غربت کی لکیر سے اٹھا کر کہاں پہ پہنچا دیا. اس نے وہ بیچ والا مرحلہ ہی عبور کر لیا, وہ سیدھا سائیکل سے اٹھ کر بڑی گاڑیوں پہ گئے ہیں. جو لوگ چائنا گئے ہیں 80s کی دہائی میں, 70s کی دہائی میں, وہاں پہ سائیکل تھا. آخر کیا ہوا؟ لیکن لیٹسٹ سوال یہ ہے, کیونکہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ نہیں اور حساب میرا ہمیشہ سے بڑا برا رہا ہے, اور آپ اکاؤنٹس کے ہیں, میرا یہ رشتہ بھی ہے, بھتیجا ہے میرا جو آپ کے ٹیچر ہیں, میرے دوست ہیں میاں اسلم صاحب, ان کے بیٹے ہیں. میرا حساب کبھی بھی اکاؤنٹس میں, حساب میں مجھے کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی. تو مجھے لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا آپ کے سامنے جو اکاؤنٹس کے لوگ ہیں, کامرس کے لوگ ہیں. لیکن میں نے یہ ساری چیزیں پروسیس میں سیکھی ہیں. مجھے ساری اکانومیز, مجھے ایڈم اسمتھ کو پڑھنے کا موقع ملا ہے, مجھے لارڈ کینز کو پڑھنے کا موقع ملا ہے, مجھے
مارکس کو پڑھنے کا موقع ملا ہے, مجھے لیٹسٹ تھیری جو ہے مائیکل رابرٹس آج کل جو لکھ رہے ہیں یا باقی تھیریز ہیں ان کو پڑھنے کا موقع ملا ہے مجھے. اور اس میں آج کل لیٹسٹ یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا نظام, چاہے وہ غلام داری نظام ہو, جاگیرداری نظام ہو, وہ ایک عرصے تک کمپیٹ کرتا ہے اس عہد کی تمام تر ایجادات کو, اور جو ایبسلیٹ ہوتا جاتا ہے وہ نکلتا جاتا ہے, اس کی جگہ پہ کسی نئے نظام نے لینی ہے. لیٹسٹ یہ ہے کہ آپ کی سائنس, ٹیکنالوجی, ٹیکنیک نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ تمام دنیا کے جو انسان ہیں ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. پہلے تو اوور پروڈکشن کا بحران تھا, اب وہ اگر پیداوار ہی نہیں کرتے تو پھر بحران تو کوئی ہے. تو اس کو ڈٹرمن کیا ہے, ایک تھیریٹیشین تھے, بیسیکلی ساؤتھ افریقہ سے تھے بٹ وہ موو کر کے گئے لنڈن, انگلینڈ گئے, ٹیڈ گرانٹ ان کا نام تھا. تو اس نے اس کو پھر ڈٹرمن کیا ہے کہ ٹوڈے دا کرائسس از دا کرائسس آف دا اوور پروڈکشن, پروڈکٹیو کیپیسٹی, ناٹ دا اوور پروڈکشن بٹ دا پروڈکٹیو کیپیسٹی, یعنی پیداوار کرنے کی صلاحیت. میں آپ کو بہت ہو گیا یہ تھیوریٹیکل ہو گیا, ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں. مثلا جو ٹویوٹا کار ہے یہ اگر اپنی پوری پیداوار دے دے تو یہ 5 سال کے اندر دنیا کی ہر فیملی کو اس کی ضرورت کے مطابق کار فراہم کر سکتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. اے سی سی جو ہے, جو امریکن کنسٹرکشن کارپوریشن ہے, اس کی پروڈکٹیو کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ 10 سال کے اندر دنیا کے ہر انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کی رہائش فراہم کر سکتی ہے. میں صرف ایک کی مثال دے رہا ہوں, آپ ہزاروں کمپنیز ہیں. انہوں نے, مزمل صاحب نے کہا ایبسلیٹ ہو جائیں گے بہت سارے شعبے, لیکن سوال یہ ہے کہ انسانی ضرورتیں, بنیادی انسانی ضرورتیں موجود ہیں, ان کو پورا ہونا ہے. اب اس کے درمیان سسٹم ہے, کوئی کہتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سارا ہے. ایڈم سمتھ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ سائڈ کو, سپلائی سائڈ کو بڑھائیں. لارڈ کینز کہتا ہے نہیں, آپ ڈیمانڈ سائڈ کو بڑھا دیں, اس سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ہو نہیں پا رہا. ایک تو اس کو دیکھنا پڑے گا, آپ کے پاس نالج اگر ہے تو پھر واپس آتے ہیں لیڈرشپ کی طرف. لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں آپ کا جو ضرورتیں ہیں وہ سسٹم اگر پوری نہیں کرے گا آج تو وہ کتنی دیر چل پائے گا. نالج کی بات کرتا ہوں. آپ جو پولیٹیشنز تھے, مثلا میں پیپلز پارٹی سے ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دوں گا. ایک تو وہ کراس ریڈر تھا, کوئی مجھے نہیں پتا, میں نہیں ہوں, وہ کہتے ہیں کہ وہ کراس ریڈنگ کرتے تھے پیج کی, مطلب ایسے لائنوں میں نہیں پڑھتے تھے, وہ ادھر سے اوپر سے نیچے آتے تھے, ادھر سے اور ادھر سے وہ پورا پیج پڑھ لیتے. بی بی کو میں نے دیکھا ہے کراس ریڈنگ کرتے ہوئے, وہ بھی بہت فاسٹ ریڈر تھی. تو بھٹو صاحب کسی لائبریری میں چلے جاتے تھے تو وہ چند گھنٹوں میں وہ پوری لائبریری کو کھنگال لیتے تھے. لیکن اس کا جو نالج تھا اس کے اندر ورسٹیلٹی تھی. وہ آرٹ, سائنس, لٹریچر, میوزک سے لے کر دنیا کی پالیٹکس, اکانومی, کسی بھی جگہ پہ وہ اگر وہ بات کرتے تھے تو وہ ان کی پوری گرپ ہوتی تھی. اور اکثر وہ ایکسٹمپور بولتے تھے. بہت سارے لوگوں کو عادت ہے ان کو کاپی کرنے کی, لیکن ہر کوئی نہیں ایکسٹمپور بول سکتا. سو وہ ایک تو نالج, ورسٹیلٹی ہونی چاہیے, پھر آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اگر کمٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے. بالکل یہ بڑی کلیئر بات ہے. ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے, کمٹمنٹ ہونی چاہیے, اور پھر آپ کے اندر سکل ہونی چاہیے. جو کچھ آپ کے اندر ہے اس کو آپ کو ایکسپلین کرنے کی آپ کے اندر سکل ہونی چاہیے, یا آپ جس شعبے میں جا رہے ہیں اس کی سکل ہونی چاہیے. اگر آپ وہ کر پائیں گے, سکل ہے آپ کے اندر, تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کے گولز بڑے کلیئر ہونے چاہیے. مثلا میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے ایک, اپنی مثال دینا اچھا نہیں ہوتا, لیکن میں صرف آپ کو بتانے کے لیے, چونکہ میں نے اسٹرگل کر کے یہاں پہ پہنچا ہوں. میرا گول یہ تھا کہ میں نے MNA بننا ہے, MPA نہیں بننا. تو مجھے یاد ہے جب 2002 میں میرا انٹرویو چل رہا تھا, محترمہ بینظیر بھٹو دبئی میں تھیں, تو مجھے بار بار وہ اصرار کرتی تھی
کہ یہ بہت بڑا الیکشن ہوتا ہے. میں نے کہا آپ ایک کارکن, آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں. تو میں کاؤنٹر ان کو آرگومنٹ دیتا تھا کہ نہیں محترمہ, مجھے لڑنا ہے تو ایم این اے کا لڑنا ہے, آپ کسی اور کو دے دیں, میں ساتھ ہوں, میں سپورٹ کروں گا, لیکن اگر آپ مجھے مہربانی کرنا, آپ مجھے ٹکٹ دینا چاہتی ہیں تو پھر میں ایم این اے کے لیے لڑوں گا. اب میرے مقابلے پہ کون لوگ تھے, مجھے وہ بار بار وہ بھی کہہ رہی تھی, میاں خورشید محمود قصوری, وہ اونر ہیں آپ کو پتہ ہے بیکن ہاؤس کے. دوسری سیدہ نیلوفر مہدی, وہ بیٹی ہیں پیکیجز والوں کی. تیسرے ہمارے لوکل تھے شیخ وسیم, وہ سیٹھ آبا صاحب کے بھتیجے ہیں, آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا شاید. اور اس میں آ گیا جس کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی. تو میں اکثر سپیچز میں کہا کرتا تھا کہ میں جب جلسے کیا کرتا تھا تو یہ ایک بات کہتا تھا کہ میں بھی اس الیکشن جو ہے یہ مصر کا بازار ہے, یہ لگا ہوا ہے, یہ لوگ پیسے والے ہیں, یہ خریدنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ میرا عشق لوگوں کے ساتھ سچا ہے تو میں بھی زلیخا کی طرح یوسف کو خرید کے لے کے جاؤں گا, الیکشن کے یوسف کو ایک اٹی کے ساتھ ہی خرید کے لے کے جاؤں گا. اور جب رزلٹ آیا تو دنیا ساری حیران تھی, اور پھر مجھے وہاں پہ آفس بھی ہوئی, منسٹری لے لیں, لیکن میں نے کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ رہا. ہمارے بہت سارے لوگوں نے بٹرے کیا, یہ پیٹریاٹ بنی, اور میری ایک سپیچ پڑھی ہے اسمبلی کے اندر, میں نے کہا کہ میں اتنا بدقسمت آدمی ہوں کہ میں اس پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیٹریاٹ بھی نہیں کہہ سکتا, چونکہ انہوں نے لفظوں کے معنی بدل دیے ہیں. اگر میں اپنے آپ کو پیٹریاٹ کہوں گا تو میں اپنی پارٹی کا غدار ہو جاؤں گا. سو یہ آپ کے اندر اگر کمٹمنٹ نہیں ہے تو آپ آگے نہیں. گول آپ کا کلیئر ہونا چاہیے, اور پھر آخر میں آنیسٹی ہونی چاہیے. آپ جس بھی کانسٹیچوئنٹ آپ کا جو ہے, اگر آپ لیڈر ہیں, کسی شعبے میں ہیں, کسی بھی آپ جگہ پہ ہیں, تو آپ اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی ایمانداری کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. یہ اگر آپ کے اندر کوالٹیز ہیں لیڈرشپ کی تو پھر آپ کو کوئی نہیں پیچھے دھکیل سکتا. اور پھر ایک یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ یوں سمجھیں آپ ایک بہت بڑی بلڈنگ میں سیڑھی کے ذریعے چڑھ رہے ہیں. پہلی جو فلور ہوگا اس پہ بہت رش ہے, دوسری پہ کم ہو جائے گا, الٹیمیٹلی آخری فلور پہ پہنچتے پہنچتے آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو آپ کو کمپیٹ کر رہے ہوں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ جنم دیں جس کا میں آئیڈیالوجیکلی ہوں کہ وہاں پہ ہم اکٹھے جئیں, اکٹھے مریں, اکٹھے موو کریں, اور ایک ہم کولیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے, سماج ہمیشہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے آگے بڑھتا ہے, انڈیویجول ایفرٹ اس کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کولیکٹیو ایفرٹ کے بغیر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, آپ کے پیچھے پتہ نہیں آپ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, آپ صدیوں کا سفر ہوگا اس سبجیکٹ کے پیچھے. آپ یہاں پہ ہیں, آپ کو وہ ایک دم سے مل گیا. کتنی سائنسی ایجادات ہیں جن کے پیچھے کیا کیا ہوگا, کیسے کیسے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہوں گی. وہ پڑھ رہا تھا جس ڈاکٹر نے یہ شوگر کے بارے میں پتہ چلایا, وہ لوگوں کا پیشاب چکھا کرتا تھا اور دھائیوں تک. اس نے کتنی بڑی قربانی دی, کوئی سوچ سکتا ہے آج. لیکن اس نے الٹیمیٹلی یہ ثابت کر دیا کہ اس کے اندر پرابلم ہے, اور یہ پرابلم ہے. اور آج کتنے لاکھوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہیں جو اس سے بچ رہے ہیں اس کی اس ایجاد سے. سو یہ چیزیں ہیں, اگر آپ ان چیزوں پہ کھڑے رہیں گے, آگے بڑھنے کا راستہ آپ کے پاس ہوگا, بالکل ہوگا, اور آپ آگے بڑھتے چاہیں گے. بہت شکریہ.